جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ ہیں، ہماری عزت کی جائے، تمہاری عزت خاک کی جائے کہ تم یہ سیاسی معاملات اور جناب اسمبلیوں کے اندر نورا کشتی کے لیے رات کو عدالتیں کھول لو اور قوم پانی کے اندر ڈوبتی رہے، قوم گولیوں سے مرتی رہے، قوم سردی کی راتوں میں ٹھٹھرتی رہے، قوم کے سر کے اوپر کوئی خیمہ نہ ہو، تو تمہاری یہ کوٹیں بھنگ پی کر سو رہی ہیں۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عدالتوں سے، ان کوٹوں سے، ان فیصلوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بھار نہیں۔ ہم اس قوم کے ساتھ ہر مشکل وقت پہ کھڑے ہیں۔ جب اس قوم کے اوپر مشکل وقت آئے گا، تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوگی۔ آج میں ان کوٹوں سے پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر سو رہے ہو، قوم سیلاب کے اندر مر رہی ہے، روزانہ بیراجوں سے سینکڑوں لاشیں مل رہی ہیں، تمہارا قانون کورٹ کو اس کے لیے کھلتا ہے جو طاقتور ہے، کمزور اور مظلوموں کے لیے تمہاری کوٹیں آدھی رات کے وقت نہیں کھلتی۔ تمہیں اس وقت چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہو کہ جب تمہیں چابی دی جائے تم قوم کے جناب مسیحا بن کر کوٹیں کھول کر فیصلے دو۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر جن پر تم صبح شام ملک کے اندر پھرتے ہو، گھومتے ہو؟ تمہارے وہ ہیلی کاپٹر ان جناب مظلوموں کو پانی سے، ان بے آسروں کو پانی سے کیوں نہیں نکال رہے؟ وہ جناب اس لیے نہیں نکال رہے کہ تم ان گرم اور ٹھنڈے کمروں میں عیاشی سے سو رہے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ قوم کی اس وقت کیا حالت بن چکی ہے؟ تمہیں اس سے غرض ہے کہ تمہاری عیاشیاں سلامت رہیں۔ حکمران وہ نہیں ہوتے کہ جو اپنی عیاشیوں کے لیے قوم کو ڈوبتا پھر رہے ہیں۔ حکمران کون ہوتے ہیں؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ حکمران وہ ہوتا ہے جو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو اور جناب کہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا بلوچستان سے بہ کر یہاں لاش آنے والی، جو بہ کر لاش آئی ہے اس بچے کی، کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس خواب گراں اور خواب خرگوش میں سو رہے ہو؟ تمہیں کب ہوش آئے گی اور کب تم قوم کا پوچھو گے کہ قوم کس حالت میں ہے؟ لیکن اقبال کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، مسلمانوں نے بھی اپنے رنگ بدل لیے ہیں، اپنی بدل لی ہے، اپنا معیار اور اعتبار بدل لیا ہے۔ ان کو غرض نہیں ہے کہ جناب جو ان کو بات کرے جی مولوی سیاست آستے لگے، دسو بھائی ساڑی سیاست بلوچستان چکیے، لوگ روڑ رہے ہیں اسی سیاست آستے گیا نہیں، اسی جانا بچانا آستے گیا، لیکن سیاست آستے ہو لگے جنہوں نے اپنے ڈپٹی سپیکر دا خیال ہے لیکن ڈپٹی قوم دا خیال نہیں ہے، جناب ترستی قوم دا اور بھوک نال مردی قوم دا خیال نہیں ہے۔ انہاں عیاشوں اور بدماشوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اوئے تانوں پاکستان کی حکمرانی اس واسطے دیتی گئی کہ ایک ٹورے پشاور تو تے لاہور تک اس دے پروٹوکول ہی سیدھے ہوندے رہن، اور ایک بچہ جس نو جناب چکن واسطے کوئی بندہ ہی نہ ہوئے اور سکھر بیراج تے بوئیوں دے اوتے لاشاں اس طرح گھوم رہی ہون اور جناب سون والے کہہ رہے ہون کہ جناب ہم ڈالر مانگنے کے لیے آئی ایم ایف سے آئیں گے۔ میں نے کہا ڈالر وہ آئی ایم ایف سے جو تم مانگنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے ضرورت ہے، قوم کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، قوم کو کسی باغیرت اور ہمت والے حکمران کی ضرورت ہے۔ میں قسم کھا کہتا ہوں کہ قوم کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، اس ملک کو ڈالروں کی ضرورت نہیں، اس ملک کو کسی کے آگے جناب دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس ملک کو اس وقت کسی غیرت مند حکمران کی ضرورت ہے، اس ملک کو، اس وطن کو اس وقت کسی جناب زندہ ضمیر رکھنے والے شخص کی ضرورت ہے جو ان سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ اوہ چورو 75 سال سے تم نے اس قوم کا خون بھی پیا ہے، اس کو لوٹا بھی ہے، اس کو کھایا بھی ہے، کب تمہارا یہ شکم اور تمہارے وہ جناب بیرون ملک اور جناب تمہارے وہ سرے محل اور لندن اور جناب سوئس بینک کے پیٹ بھریں گے؟ یہ قوم اب ڈوبتی مر رہی ہے اپنے ہی پانی کے اندر، کب وہ قوم
کے حاکم اور وہ کب قوم کے سردار اور قوم کے وڈیرے جاگیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ایک کو یہ ہے کہ میری وردی سلامت رہ جائے، دوسرے کو یہ ہے کہ جناب میں جج بن کے بیٹھا ہوں جناب کرسی کے اوپر، میری جسٹسی سلامت رہ جائے، ایک کو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ میرا بن جائے، ایک کو یہ ہے کہ جناب ڈپٹی سپیکر میرا بن جائے، قوم کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جاگ جاؤ، بڑا ہو گیا یار، بڑی سن لی، بڑا کچھ دیکھ لیا اس ملک نے 75 سال سے، بڑے بڑے رنگیلے دیکھ لیے، آؤ اب حضور کے نظام کے ساتھ مل جاؤ، آؤ اس دین کے ساتھ مل جاؤ جس دین میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جس دین نے حضرت عمر کو پہلی صف میں کھڑے ہوئے پوچھ لیا تھا کہ جناب بتائیں آپ نے یہ کرتا کیسے بنایا ہے، اس دین کے ساتھ مل جاؤ، اور وہ دین جو وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوں تو حضرت عمر نے پوچھا ہوئے تم بدل گئے ہو؟ فتح بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت فاروق اعظم تشریف لے کر گئے تو آگے سے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جناب نئی قبائیں اوپر اور نیا لباس پہنا ہوا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جناب جناب امیر المومنین آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں، آگے بڑے بڑے رؤساء امراء اور بڑے بڑے جناب ان کے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے حاکم کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کے کپڑے ایسے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ انا كنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام۔ حضرت عمر نے فرمایا ہوئے اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم وہ قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، جو اس بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیے جاتے تھے، اور ہم وہ قوم تھے جو ذلیل تھے، لیکن ہمیں عزت دی اسلام نے، اور ان کپڑوں نے عزت نہیں دی، ان عہدوں نے عزت نہیں دی، اسلام نے عزت دی۔ آج وہ کپڑے اور عہدے اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تمہارا رویہ بدل گیا ہے، کچھ فتوحات کے بعد تمہارے دماغ میں کوئی دوسری بات آ گئی ہے کہ تم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اوپر والے بٹن کھول کے دکھائے کہ بابا آپ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم نے اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے پرانے کپڑے نیچے پہن رکھے ہیں، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہوئے ہیں جو ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا نظام بڑا برکت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، اور وہ والا ہے جو آپ کو بھی اور قوم کو بھی اور رعایا کو بھی عزت دلواتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب اسلام کی بات کی جائے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو 11,000 واٹ کا کرنٹ لگے، اور جی مولوی صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور آپ صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور قاری صاحب چودھری صاحب پیر صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے؟ بھائی اسلام پر ابو بکر و عمر چل سکتے تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ اسلام پر بلال چل سکتے ہیں، صہیب چل سکتے ہیں، سلمان چل سکتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بالکل چل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں، اور یہ یاد رکھنا کہ نہ چلو، دور رہو اور اسلام کو پیٹ کرو، اسلام تمہیں اسی طرح ذلت دکھاتا رہے گا، تمہارے بچے اسی طرح ڈوب کے مرتے رہیں گے، اور تمہارا مستقبل اسی طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا رہے گا۔ اور اگر اسلام ہو تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ رو رہا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو پوچھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ مکمل کر لے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو پھر یہ یوں مستقبل محفوظ ہوتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر بچے ڈوب کے بلوچستان سے سمندر تک ان کی لاشیں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ لگا کہ ماں کہتی ہے کہ وظیفہ
حضرت عمر نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ جب بچے دودھ پیئیں گے تو ان کو سرکاری وظیفہ نہیں ملے گا، اور جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کو سرکاری وظیفہ ملے گا۔ ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ سرکاری وظیفہ مل سکے۔ تو حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے اسی وقت لا کے اپنے جناب نائب کو، قاصد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ابھی فرمان جاری کرو، جو بھی عمر کی رعایا میں بچہ پیدا ہوگا اس کا ابھی سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو وہ آپ کے مستقبل کو ایسے محفوظ کرتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر آپ کی بیٹیاں کبھی جناب ادھر اور کبھی ادھر کھلے آسمان کے نیچے روتی رہتی ہیں، اور رونا بھی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اوپر ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں بیٹھا ہوا۔ ان کو رونا بھی چاہیے کہ اوپر ایک رنگیلا خان بیٹھا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آتا ہے، اور ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ریاست مدینہ کے والی اور درد رکھنے والا اوپر کوئی نہیں بیٹھا، اوپر وہ رنگینے اور وہ بدماش بیٹھے ہیں جن کی راتیں پی سی ہوٹلوں اور جناب ہماری اور جناب ان ہوٹلوں میں گزرتی ہیں، جن کی ایک ایک راتیں لاکھوں اور ہزاروں روپے میں گزرتی ہیں۔ ان کو کیا خبر ہو کہ بلوچستان ہو یا جناب جنوبی پنجاب ہو یا جناب جھانگ اور جس جگہ بھی جہاں بھی قدرتی آفات اور سیلاب آیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کی راتیں اس کھلے آسمان کے تلے کیسے گزر رہی ہیں۔ قوم کا درد قوم کے حاکم کو ہوتا ہے، بے غیرت لوگوں کو نہیں ہوتا، اور قوم کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے جو دل رکھتا ہو۔ یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو مفاد رکھتے ہیں، یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو جناب ان کا دل تو لندن اور جناب پیرس اور نیو یارک میں پڑا ہوا ہے، ان کے دماغ جناب وہاں سوئس بینک اور سرے محل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، درد وہ رکھتے ہیں آپ کا۔ اور یار مجھے بتاؤ، آپ اور میں جب دیکھتے ہیں ایک تصویر کو تو ہمارا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا؟ ہم یہ نہیں کہتے یار جو بھی وسائل ہیں، جو کچھ بھی چیز ہے، چلو خرچ کرو قوم پر، قوم کو اس مشکل حالات سے نکالو۔ مجھے بتاؤ یہ سینے میں کون سے دل رکھتے ہیں جن میں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے کان تک جو بھی نہیں لکھتی، جو مرضی ملک کے اندر ہو جائے، جو مرضی قوم کے ساتھ ہو جائے، جو مرضی ملت کے ساتھ ہو جائے، ملت کے بیٹے اپنی ہی قوم کی گولیوں سے اگر چھلنی بھی ہوتے رہے یہ جناب خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں۔ ملت کے بیٹوں کا خون روڈوں پر لبیک یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہوئے جناب بہتا رہے، یہ پھر سوئے رہتے ہیں۔ ان کی عدالتیں نہیں کھلتی، ان کو کہیں سے فون نہیں آتے، ان کو جناب کوئی اپروچ نہیں کرتا، اور جناب اس وقت کا سب سے بڑا دجالی فتنہ وہ میڈیا جس کو قوم کے تھرکتے ہوئے قوم کی بیٹیوں کے جسم نظر آتے ہیں، یہ لوگ نظر نہیں آتے جو حضور کے دین کے لیے اس گئے گزرے دور میں بھی رات کے اس پہر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہم نے مہنگائی برداشت کی، ہم نے ظلم برداشت کیا، اب آپ کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ سارے اشخاص، وہ سارے دیندار جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں اور دین کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ ہمیشہ وقت کے یزیدوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، وقت کے ظالموں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ انہیں اتنی برداشت تو ہونی چاہیے، بھائی تمہارے خلاف بات ہوئی تو تم آسمان اور زمین سر پر اٹھا لو کہ جی ہمارے خلاف بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ڈب کے نہیں مرتے، پوری دنیا نے حضور کے خلاف گل کی تھی، تھوڑے کان تے چونگ نہیں لگی، تھوڑے خلاف گل ہو گئی، تسی ہے کی شے ہو، تھوڑا نسبت تعلق کٹ دیتا جاوے، تھوڑا تعارف کیے، تسا ساری زندگی اسلام دے ناں تے کھادا، اسلام دے ناں تے بچے بڑے کیتے، اسلام دے ناں تے جماعتاں اور تحریکاں بنائیاں، اس تو بعد تسی اسلام چنٹور پہ اگر تہاڈا ہاتھ پکڑ کے کوئی کہہ رہا کہ اوے سدھے راہ تے آؤ، بندے دے پتر بنو، اے جے حق دی راہ، اور جے حق دی لین میں تسی آ گئے ہو اور تسی رگڑے گئے ہو، تسی رگڑے جاؤ گے انشاءاللہ، ہر اور رگڑیا جائے گا جڑا حق دی راہ وچ رکاوٹ آئے گا، جڑا جناب او کی کہندے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ لوگ کہندے ہیں کہ کربلا کس
کس نو کربلا سمجھنا وے لیکن لبیک علی نہ کھلو کے دیکھ لوے کربلا کہندے کس نو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ او کربلا جنو سمجھنا وے او ایک دن ساڑھے نہ کھلو کے دیکھ لوے خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا اے جتھے میں کھڑے ہوں خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ ہاتھ اٹھا کے دیکھ کیوں سارے خلاف ان ساڑھے اپنے بھی بیگانے بھی جناب اپنے دے روپ اچ بیگانے دے روپ اچ سارے ساڑھے خلاف ان اس واسطے کہ حسینیت کی گل کرنا بڑا آسان ہے حسینی کردار نبھانا بڑا مشکل ہے اور ہر ظالم کی آنکھیں چاک پا کے گل کرنی بڑی مشکل ہے اور ہر ایک نو کہنا اے بھی عاشق رسول ہے اے بھی عاشق رسول ہے اے بھی عاشق رسول ہے میں کیوں اے عاشق رسول اگر سارے تے دین نبی دا وام یتیمہ روے کرلاوے ایک میں ہو سکتا جے سارے عاشق رسولن اے جناب اتو لے کے تھلے تک ایک تھانے تو لے کے اتنے صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس تک ظلم کا نظام چل رہے ہوئے تھے سارے عاشق رسولن اے عاشق رسولن جنہ دے ہوندے ختم نبوتی شک تبدیل کی دی گئی جنہ دے ہوندے ممتاز نو پھٹے لایا گیا جنہ دے ہوندے جناب 45 تو زیادہ اور شاہگان رسول نو لبیک یا رسول اللہ کہتے جناب شہید کیتا گیا جنہ کو ایک سفیر ملک تو نس نہیں سکیا اور ریاست مدینہ دا دعوے دار ہے وہ کہنا میں امریکہ دے کے کھڑا ہو سکتا اور جھلے نچن والی دے پتر کہتے امریکہ کے کھڑے ہو سکتے ہیں میں ثبوت دینا کہ نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ اور حریت دی گل نہیں کر سکتے حریت دی گل او کر سکتے ہیں کہ جنہ دے بڑیاں نے انگریز کے خلاف 1857 تو لے کے 1947 لے کے 73 کی تاریخ ختم نبوت کی تاریخ اور ختم نبوت کی تاریخ تو لے کے فیض آباد تک اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک جنہ دے بڑے کی تاریخ ہے کہ انگریز کے سامنے سر نہیں گایا بلکہ ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو این پریشان نہ ہویا کرو کہ جناب او فلانا خلاف ہو گیا او فلانا خلاف ہو گیا اے بابا جی دا شعر پڑھیا کرو مولانا حسرت موانی دا کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو انہیں کہ اینج نہیں سارے ٹی وی انہیں تو اپنے پرائے سارے ٹی وی چینل دے ہاٹ ٹائم دے اندر آ کے بیٹھ کے سارے لبیک کے خلاف بک بک کریا کرو پھر اسی اگوے پڑھیں گے جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کیوں نہیں کی تھی شکایت جانا دیتیان خون دیتا جناب سیلاب دے اندر قوم دے نال کھڑے ہیں ہر مشکل وقت دے اندر قوم دے نال کھڑے ہیں اس کی وجہ کی ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں صرف سانو پتہ کہ ساڑھے دل وچ کسے دی محبت نہیں سوائے حضور دے اسی سارے نو منیا حضور دے واسطے نا بس اور کئی کہنے سن کالے منہ والے کہ جناب اور کئی بابا جی سانو راہ دس کے گئن یار اے تاں بات دیاں گلاں نا او تو او گلاں کوئی کہندا سی کہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ انہوں نے ابو بکر عمر جیسے خلیفہ اور مشیر مل گئے اور کوئی کہندا سی کہ جناب حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ جناب انہوں نے حسن اور حسین جیسے نواسے مل گئے بابا جی فرماتے سے نا چلیا غلط چل کرنا تو ابو بکر و عمر کی قسمت اچھی کہ انہوں نے آقا حضور مل گئے اور حسنین کی قسمت اچھی کہ انہوں نے نانا محمد مصطفیٰ مل گئے ساڑھا یہ نظریہ بڑا صاف جا کہ سانو کوئی عام اور سانو کوئی آگے دسن جائے جناب فلاں صاحب اور فلاں جناب ملک اور جناب خان وڈیرا پیر جناب فلاں اسا کسے نو نہیں اسا جس نو بھی منیا وہ حضور دی نسبت نہ منیا اور بابا جی پڑھتے دنیا تو کہن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا اور دوسری گل کیسی ہے جناب ممبر تے کھڑے ہیں اور جناب جلسے کھڑے ہیں تے تسی پریشان نہ ہویا کرو پریشان نہ ہویا کرو اس واسطے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اس ممبر تو
کسی شے دی تحفظ دی گل نہیں ہوئے گی. جدو بھی تحفظ دی گل ہوئے گی تو تحفظ ناموس رسالت دی گل ہوئے گی, تحفظ ختم نبوت دی گل ہوئے گی, تحفظ دین دی گل ہوئے گی, تحفظ اسلام دی گل ہوئے گی, تحفظ پاکان امت دی گل ہوئے گی. اساں ایک کم نہیں رکھیا کہ جناب فلاں صاحب نو منو تے فلاں جناب فلاں. یہ یاد رکھنا حکمت اور تدبر میدان وچ آ کے ہوندا, گھر بیٹھ کے نہیں ہوندا. ہاں حکمت اور تدبر ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع تے خندق کھدوائی, لیکن حکمت دا اے سی جنگی حکمت اے سی کہ میرے آقا و مولا نے خندق کھدوائی, لیکن حکمت ادو ختم ہو گئی جدو عمر بن عبد ود نے خندق کراس کر کے اسلام نو چیلنج دیتا. پھر میرے آقا و مولا نے حکمت کے تحت چپ نہیں کیتا, پھر مولا کائنات تو دستار بن کے میدان وچ بھیجا. ہاں میں حکمت اور حق دا تقسیم بیان کری جاواں. حکمت ہے کہ جدو خندق کھودی جا رہی سی, جنگ دی حکمت عملی ہو رہی سی, گھر بیٹھ کے نہیں, حجرے چ بیٹھ کے نہیں, بتائے ابن علی, بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. ہاں یہ حکمت اور جناب تدبر نو مکس کیتا جاتا کہ یہ حکمت کے تحت. میں کیا حکمت ہے نہیں ہے, میرے آقا مولا نے جنگی حکمت کے تحت خندق کھدوائی, لیکن جدو خندق نو کراس کر کے عمر بن عبد ودا کے آ گیا اور وہ کہنے لگا ہو یارا باڑیو مینو جان دیو, میں عمر بن عبد ودا, میں 1000 دا کلا مقابلہ کرتا. تے مولا کائنات نے نہیں فرمایا بھئی اسی شریف لوگ ہونے ہیں, اسی حکمت کے تحت چپ کرنے ہیں. فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جے تیرا نام عمر بن عبد ود نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شہر. اسلام دا اے مزاج ہے, حکمت اور حق نو مکس کیتا جاتا کہ جی حکمت کے تقاضے یہ ہیں. میں کہو حکمت کے تقاضے سدا رہن گے, حق دا تقاضا ہوئی ہے جو حسین نے کربلا وچ جا کے کیتا. بس ایک قیامت تک واسطے اصول ہوئے گا. حکمت کے تقاضے سارے رہن گے, حق دا تقاضا ہوئی ہے کہ جس طرح خادم حسین نے فیض آباد جا کے کیتا. بس رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور شریعت کے تقاضے کے تحت شریعت کی گل ہوئے, اور سانو ساڈے بڑے نے نہیں سکھایا کہ شریعت دے اگے اکڑ کے کھلونا, اسلام دے اصولات دے اگے اکڑ کے کھلونا. شریعت کی گل ساڈے ہوتے آوے, شریعت کا قلم اور میرے ہوتے چلے, شاہ صاحب ہوتے چلے برابر ہے. جدو شریعت کا قلم چلیا تو شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا شخص ہاں, میں اتنے بڑے آستانے دا پیر ہاں, میں اتنی بڑی جماعت دا جناب ہم نائب ہم. شاہ صاحب نے فرمایا شریعت کی جو گل ہے ساڈا سر جھکیا ہویا, لیکن اگر کوئی آکھے کہ اینا دے سامنے سر جھکا لو تو پھر ایسا قسم کھاتی ہوئی کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اصل مسئلہ پتہ کی ہے, اصل مسئلہ ہے کہ لبیک تو تکلیف کی ہے سیاسیوں جناب, مذہبیوں اور اس سارے پنڈتوں جنہوں نے ہمیشہ اسلام نو اس غرض نہ چھپایا ہمیشہ کہ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی, ورنہ جناب میدان جانا پائے گا. پوچھا جائے گا نا کہ جناب تسی قیمتی ہو یا حسین ابن علی قیمتی ہے, اور لوگ پوچھا جائے گا کہ جناب لوگ حج واسطے آ رہے سن بیت اللہ, حسین کربلا بیت اللہ شریف چھڑ کے کربلا جا رہے سن, اور اس تو پچھلے سال جدو امام حسین مکہ شریف کے ایک دروازے تو داخل ہوئے تے لوگ حجر اسود نو چوم رہے سن, تے کسی نے آواز لائی او حسین آیا, تے لوگ حجر اسود چھڑ کے حسین چومنا شروع کر دیتا. کسی نے پوچھا ہوئے کی کر رہے ہو, حجر اسود نو نہیں چوم رہے حسین نو چوم رہے ہو. انہاں کیا حجر اسود نو ساڈے آقا مولا ایک باری چومیا, حسین نو تک کئی باری چومیا. اس حسین اس شانہ دا حسین ہوئے او جناب بیت اللہ چھڑ کے کربلا جا رہے ہوئے, اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. پوچھا جائے گا جناب اتنے بڑے اندر وڑ کے بیٹھے ہو, اسلام باہر میدان وچ بلا رہا اور باہر پوچھ رہا کہ ہے کوئی حل من ناصر ینصرنا دے تحت باہر آنا میدان وچ, لیکن نہیں. اور یہ یاد رکھنا, میں پہلے بھی آکھیا سارے شریکاں نو آکھیا کہ کلے نہیں رل کے آؤ, رل کے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں پہلے بھی آکھیا کہ کلا کلا نہیں رل کے آؤ, ٹل لاؤ, ٹل جو ہو سکتا دے کرو. سارے نو کیا رل کے آؤ, ٹل لاؤ. تسی متا غلط سمجھتے ہو کہ اسی مجمع ویکھ کے زیادہ چوڑے ہوندے ہیں اور گل کرتے ہیں. جنہ چکیاں ساڈے سامنے تختہ دار دی رسی لٹک دی سی نا, اس وچ بھی کہندے سا کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اے نہیں رل کے آؤ, رل کے پتہ نہ لگے کسی دے خلاف کھڑے ہو. اے مجمع نہ بھی ہوئے, اسی کلے بھی ہوئے, حق دا انشاءاللہ عالم اسی طرح بلند رہے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور حق دی راہ وچ, حق دے پیمانے وچ, حق دی راہ وچ جڑا ہے اس نو اپنے آئینہ منہ وچ ویکھنا چاہیے. اور بابا جی فرماندے سن جے شکل غلط نظر آوے نا تے آئینہ نہیں توڑنا چاہیے. لبیک والے صرف آئینہ دکھاندے نے اس طرح کر کے, اس طرح کر کے کہ بھائی جان اے حق دی راہ وچ, اور حق دی گل ہوندی رہے گی. اور جھلیو حق نو تا 72 کربلا دے کے نہیں رکدا. ہاں, اور جناب تسی کی سمجھتے ہو کہ بابا جی کلے جا کے مال روڈ تے نہیں سن پہ گئے؟ تو آڈے کی سمجھ ایسی مجمع دے خیال تے, لوگوں دے خیال تے حق دی گل ہوئے گی. اس دی راہ وچ, اس دی جناب زد وچ نواز شریف آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی, عمران خان آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی, شہباز شریف آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی, زرداری آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی, کوٹا تا بھی حق دی گل ہوئے گی, اسٹیبلشمنٹ آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی, بیوروکریسی آوے تا بھی حق دی گل ہوئے گی. اس واسطے کہ حق ہوئے جڑا دبن واسطے نہیں آئے گا, دبن واسطے نہیں آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن وچ لکھیا جال حق و زہق الباطل. اے یاد رکھنا حق جدو بھی آئے گا وہ باطل نو نسا کے دم لے گا. ہاں اے ضرور ہے کہ حق والے نو کدے بدر وچ لے کے جایا جائے گا, کدے احد وچ, کدی مریسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی جناب خندق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ وچ, کدی کربلا وچ. لیکن حق دبتا نہیں, نہ حق دبیا سی نہ دبے گا, اور انشاءاللہ حق قیامت تک جاری رہے گا. آسی اپنے مخالفت نو کہنے ہیں کہ چلو چنگی گل ہے, اتنی دیر تسی ساڈی مخالفت کرتے رہندے ہو, دین اسلام تہاڈی ذات وچ اتنی دیر بچے رہندے, اتنی دیر تہاڈی شر کولوں اسلام بچے رہندا. ساڈی مخالفت چھپ چھپ کے نہیں, سامنے آ کے اور ظاہر ہو کے کرو. انشاءاللہ اسی تانوں کبھی جواب نہیں دیاں گے, حق دی گل کران گے. اون دے واسطے ساڈی زبان کٹ جائے, ساڈا جسم کٹ جائے, ساڈا لون والا ہو جائے, حق دی گل اور حق دا علم ہمیشہ قائم رہے گا اور کرتے رہاں گے. اور یہ یاد رکھنا کہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. وآخر